حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو واقف نہ ہو۔ اللہ نے جو رتبہ اور جو شان، جو فضیلت اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں شاید کسی کو حاصل ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعلا بن مرہ حدیث کے راوی ہے، امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر اس روایت کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک ترجمہ یہ کیا علماء نے، اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ حسین میرے لیے ہے، میں حسین کے لیے ہوں۔ حضرت امام علی مقام کی عظمت و شان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، نواسۂ رسول ہے۔ فرماتے احب اللہ من احب حسین، فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ امام علی مقام فرمائے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے اس اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا اور اسلام کو زندہ کیا۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ اور امام عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ آپ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی، 6 ماہ۔ فرمایا اس کائنات کے اندر 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کی مدت حمل 6 مہینے گزری اور وہ زندہ رہے۔ فرمایا کائنات میں ایسا نظام ایسا کہیں بھی نہیں آیا کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو اور زندہ رہا ہو۔ فرمایا ایک حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور دوسرے امام حسین امام علی مقام۔ فرمایا یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں فرمایا کہ جن کی مدت حمل ماں کے شکم کے اندر 6 مہینے کی مدت ہے۔ اور امام حسین امام علی مقام کا نام جو رکھا گیا حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور القاب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول، رسول کی خوشبو، رسول کا پھول۔ فرمائے کہ یہ القابات ہیں، کیا بات رضا اس امنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فرمائے کہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا۔ امام ترمذی حدیث پاک لے کر آئے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام ترمذی حدیث لے کر آئے، فرماتے ہیں نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین دنیا میں 2 میرے پھول ہیں، فرمایا کہ جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے نواسوں کی عظمت و شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور امام علی مقام کا مقام و رتبہ، عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ نے شواہد النبوہ کے اندر ایک روایت نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جب اندھیرے میں امام علی مقام نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف لاتے، اندھیرا ہوتا تو آپ کی پیشانی اور آپ کے رخساروں سے فرمائے نور چمک رہا ہوتا تھا، نور چمکتا تھا، آپ کا ارد گرد آس پاس روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور امام علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مدی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ اے آل رسول امام علی مقام، اے نواسہ رسول، میرے گھر میں پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت کم آتا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس کا پانی زیادہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مشک ہے تو اس کنویں سے تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ پانی لے آئے، امام علی مقام نے اس مشک سے منہ لگایا اور ایک گھونٹ پانی پیا، اس سے کلی کی، فرمایا جاؤ یہ پانی کنویں کے اندر ڈال دو، کنویں کے اندر ڈال دو۔ اور حضرت سیدنا ابن مدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب ہم نے پانی ڈالا تو اس کے بعد نہ صرف کنویں کا پانی بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، بلکہ پہلے سے زیادہ میٹھا اور ذائقے دار بھی ہو گیا۔ یہ تو نواسہ رسول کی، ارے کس کی سنت کو اپنا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، فرمائے کنویں کا پانی کڑوا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا ذرا دکھاؤ نا پانی، میرے کریم آقا نے کلی کی اور وہی پانی کنویں میں ڈالا، میٹھا ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ آج نواسہ رسول نے وہی نانے والی سنت کو اپنایا، فرمایا کلی کر کے پانی ڈالا، فرمایا جاؤ، فرمایا صرف میٹھا ہی نہیں ہوا، پانی بھی زیادہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے اہل بیت رسول کی یہ عظمت و شان کو عطا فرمائی ہے، فرمایا جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دولت خانے پہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آ کے عرض کی اے نواسہ رسول، میں بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ہاں آج تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، کچھ جانتے نہیں تھے۔ اب میں بات کر رہا ہوں نواسہ رسول امام حسین کی۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، رزق راستے میں ہے، آ رہا ہے، وہ پہنچے گا تجھے دیں گے۔ فرمایا کہ وہ بندہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اتنے سے حضرت امیر معاویہ نے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں فرمایا کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں بھیجی۔ فرمایا کہ قاصد لے کر آ رہا تھا، فرمایا وہ آیا، اس نے آ کے وہ 5000 دینار امام علی مقام کو دیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے وہی ساری کی ساری اٹھا کے اس سائل کو عطا کر دی، کہا میاں ابھی یہی آئی ہے، فرمایا یہ لے جاؤ، اگر اور ہوتی تو اور بھی تمہیں عطا کرتے، بس ناراض نہ ہونا، تھوڑی آنے میں دیر ہو گئی، دیر ہو گئی ہے۔ ارے آیا تو تھا مانگنے والا، سائل تھا، کیسے سخی ہے، خیرات دے کے کہتے ہیں مانگنے کا بھلا ہو، فرمائے کہ خیرات بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں ناراض نہ ہونا، اس کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نذرانہ تحفہ بھیجا تھا، فرمائے آپ کی خدمت میں 5000 دینار آئے تھے، آج تو کروڑوں کی قیمت بنتی ہے، اور اہل بیت کے گھرانے کی سخاوت کا یہ عالم ہے، ایک سکہ بھی اپنے پاس نہ رکھا، سارے کے سارے اٹھائے اور سائل کو عطا کر دی۔ یہ شان ہے فرمائے اہل بیت اطہار کی۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کا دن ہے، جمعہ کا دن تھا، امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا تاکہ کل کوفی قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ حسین نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ آپ امام علی مقام نے جہاں پہ مستورات کے خیمے لگے ہوئے تھے، فرمایا ان کے قریب خندق کھدوائی اور اس خندق کے اندر آگ جلائی گئی تاکہ کوئی دشمن آئے بھی صحیح تو فرمایا خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ اور اسی دوران آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس ایک یزیدی
مالک بن اوسجہ اس کا نام تھا، اور یہ بدبخت بد زبان تھا۔ اس نے امام عالی مقام سے کہا او حسین، فرمائے تو نے جہنم والی آگ سے پہلے ہی اپنے لیے یہاں پہ آگ جلا دی ہے۔ یہ بات کہی تو امام عالی مقام نے فرمایا آپ کے دل پہ لگی تو بدبخت تو نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین یہ بدبخت تیرے محبوب کی آل پہ بد زبانی کرتا ہے، فرمائے اسے جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا نظارہ کروا۔ بس یہ دعا کی، اور دعا کرنے والا کون ہے؟ فرمائے رسول اللہ کا نواسہ ہے، جس کے بارے میں میرے کریم آقا فرمایا کرتے تھے، فرمائے حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مولا یہ بدبخت اہل بیت رسول کو یہ باتیں کرتا ہے، اسے جہنم کی آگ سے پہلے آج دنیا کی آگ کا نظارہ کرتا۔ فرماتے بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اتنے میں وہ بدبخت بد زبان اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے گھوڑے کا پیر کسی فرمے کے گڑھے میں نیچا ہوا تو وہ فرمے کے گھوڑا بدکنے لگا، دوڑا، فرمے یہ بدبخت نیچے گرنے لگا تو پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑے نے لگائی دوڑ، دوڑتا ہوا اس خندق کے قریب آیا، خندق کے اندر ہی پھینک دیا، فرمائے جلتی ہوئی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ فرمایا دنیا والوں کو یہ نظارہ دکھایا جو اہل بیت رسول کے خلاف فرمائے زبان درازی کرے گا، میرا رب دنیا میں ہی سزا دے گا، فرمائے دنیا میں ہی سزا ملے گی۔ ارے رسول اللہ کے فرمائے گھرانے پہ بد زبانی کرتے ہیں۔ اور اسی دوران جب دیکھا نا یزیدیوں نے کہ وہ تو آگ میں جل کر فرمائے کہ بھسم ہو گیا ہے، سارا کوئلہ بن گیا، تو ایک اور یزیدی اٹھا، اس نے کہا فرمائے کہ اے حسین یہ تو قدرتی امر تھا، فرمائے نیچے گرنے لگا، گھوڑا دوڑ پڑا، اور تو کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے۔ اور اس نے کہا اے حسین یہ بتا تجھے اللہ کے رسول سے نسبت ہی کیا ہے؟ اتنا تک بھی گر گئے تھے کوفی، فرمائے کہ اللہ کے رسول کے نواسے کو کہا کہ تجھے اللہ کے رسول سے نسبت ہی کیا ہے؟ امام عالی مقام نے جب یہ بات سنی فرمائے دل پہ چوٹ لگی، کہا اے اللہ، فرمائے کہ دیکھ یہ دشمن کیا کہہ رہے ہیں، حسین کو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے تیری نسبت کیا ہے؟ اے اللہ اسے دنیا میں بتا، فرمائے کہ جہنم کا عذاب کتنا بڑا سخت ہے۔ فرمائے ابھی گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اسے پیشاب کی حاجت ہوئی، نیچے اترا تو دوڑا جنگل کی طرف، کپڑے اتارے، ابھی بیٹھا ہی تھا، فرمائے کہ اچانک ایک سیاہ بچھو آیا، اس نے پیشاب والی جگہ پہ ڈنک مارا، تڑپتا رہا، وہیں پہ بلکتا رہا، پکارتا رہا، کوئی اس کے قریب نہ آیا، وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کہا تجھے معلوم نہیں یہ سامنے رسول اللہ کا نواسہ کھڑا ہے؟ ان کی زبان سے جو جملہ بھی نکلتا ہے میرا رب فوراً قبول فرماتا ہے، فوراً کر کے دکھاتا ہے۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہوا، پھر بھی ان کو حیا نہ آئی، سمجھ نہ آئی، کہنے لگے یہ قدرتی امر ہے۔ پر میں ویسے گیا اور اچانک سے یہ ہو گیا۔ ایک تیسرا اٹھا اور اس نے کہا اے حسین دیکھ رہا ہے یہ سامنے دریائے فرات ہے، پانی چل رہا ہے، تجھے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیں گے، تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ اور اتنے میں امام عالی مقام کے آپ کی فوج میں سے ایک سپاہی نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت ہو تو اس بدبخت کے چہرے پہ میں تیر مار کے ہلاک نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ اسے کچھ نہیں کرنا، یہ ہمارا مسلمانوں کا یہ اصول ہے، جنگ میں ہم پہل نہیں کیا کرتے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ اور امام عالی مقام نے پھر دعا فرمائی، اللہم آمدہ عطشانا، اے اللہ اسے پیاسا کر کے مارنا، یہ پیاس میں تڑپ تڑپ کے مرے۔
ادھر سے امام عالی مقام کے منہ سے یہ دعائیہ کلمات نکلے، ادھر سے فرمائے کہ اس کا گھوڑا دوڑا، اس کو پکڑنے کے لیے وہ پیچھے دوڑتا ہے، دوڑ دوڑ کے پیاس کی شدت لگی، اب فرمائے دریائے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں، پانی اٹھا کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، پی نہیں سکتا، ایک قطرہ پانی کا اندر نہیں جاتا، اسی پیاس میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اللہ کے محبوب کے نواسے کی دعا رب نے قبول فرمائی، اللہم امیتہ عطشانا، اللہ فرمائے اسے پیاسا مارنا، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں۔ امام عالی مقام فرمانے لگے ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر سوقیے کوثر کا پسر ہوں۔ فرمائے تم سمجھتے ہو میں پیاسا ہوں، لیکن ساقیے کوثر کا بیٹا تو میں ہی ہوں نا، آج تم پانی بند کرو، فرمائے پیاسا رکھو، لیکن یہ سوچ کر آنا، فرمائے کل قیامت کے دن آب کوثر پہ فرمائے میرے نانا جان کھڑے ہوں گے، ہاں فرمائے میرے بابا حیدر کرار کھڑے ہوں گے، کس منہ سے آؤ گے پانی پینے کے لیے؟ فرمایا کہ پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، فرمائے کہ کتنے احادیث مبارکہ ہے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ پیش کیا، بطور تحفہ لے کر آئے، شکار کیا تھا تو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے اور بطور تحفہ پیش کیا۔ اس وقت امام حسن حضور کے پاس تشریف فرما تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، یہ تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہرنی کا بچہ جو تھا وہ امام حسن کو دے دیا، اے حسن یہ آپ لے جاؤ، میں نے آپ کو تحفہ دیا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، ادھر امام حسن بھی بچے تھے، خوش ہوئے، فرمائے اس کو لے کر گئے۔ اب جب دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امام حسن کے پاس تو ہے، اب میرے پاس نہیں ہے، دوڑے آئے، نانا جان آپ نے حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹا وہ تو فرمائے شکار کر کے لائے تھے اور فرمائے میں نے دے دیا، اب یہ کوئی بکری کا بچہ تو نہیں ہے ابھی لا کر تمہیں دے دے۔ فرمائے کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو نواسے کی تسلی کے لیے جنگل میں ایک ہرنی کے دو بچے تھے، فرمائے کہ جس کا ایک بچہ یہ امام حسن کے پاس آیا ہوا تھا اور دوسرا بچہ اس کے پاس تھا، اللہ نے ہرنی کو کہا فرمائے کہ تجھے معلوم ہے ایک تیرا بچہ میرے حسن کے پاس ہے، دوسرا خود جا کے پیش کر کے آ میرے حسین کے لیے۔ ابھی نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو منا رہے ہیں، اے حسین فرمائے کہ اب یہ ہرنی کا بچہ ہے، فرمائے ہم کیسے تجھے منگوا کے دیں گے، لے آئیں گے۔ اتنے میں دیکھا صحابہ نے یا رسول اللہ ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ اتنے میں جبریل امین بھی آئے، یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، ساتھ یہ پیغام لایا ہو اللہ نے ہرنی کو حکم دیا ہے وہ خود اپنا بچہ لے کر حسین کے لیے آ رہی ہے۔ اتنا پیار ہے میرے رب کو حضور کے نواسوں سے، جنگل کی ہرنیوں کو خود بھیج دیا۔ فرمائے یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا، یہ شان ہے امام علی مقام کی، امام علی مقام کی۔ اور یہاں پہ آخر میں ایک بات عرض کروں، جس طرح کہ امام علی مقام کو میدان کربلا میں جب شہید کیا گیا، یہ تو سب نے سنا علماء سے، یزیدیوں نے امام علی مقام کا فرمائے کہ سر تن سے جدا کیا، نیزے پہ رکھ کر لے گئے تھے۔ اب آپ کے جسد خاکی کو تو وہیں پہ
دفن کیا گیا کربلا کے اندر، تو یہ جو سر مبارک تھا اسے کہاں پہ دفن کیا گیا؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف روایات بیان فرمائی۔ طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت ہے، اس میں علماء نے لکھا کہ آپ کے سر مبارک کو جنت البقیع میں سیدہ خاتون جنت کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور بعض نے کہا کہ کربلا میں جہاں پہ آپ کے جسم اقدس کو رکھا گیا اس کے ساتھ سر کو بھی جوڑ کر وہیں پہ رکھا گیا۔ یہ بھی روایت علماء نے تذکرۃ الخواص کے حوالے سے بیان کروایا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ حسین کے سر کو فرمائے کہ کوفہ، شام، دمشق کے شہروں میں گھمایا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے۔ اور اسی دوران اسقلان کے شہر میں جب یہ پہنچے، سر نیزے پہ رکھا ہوا گھما رہے تھے، تو وہاں کے جو حاکم تھا، گورنر تھا، اس نے ان سے یہ سر لے کر فرمائے وہیں پہ دفن کیا تھا۔ اور اسقلان پر جب فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وہاں پہ طلائع بن رزیق، یہ بھی بہت بڑے سپاہ سالار تھے، انہوں نے 30,000 دینار دے کر 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے امام علی مقام کے سر اقدس کو لینے کی اجازت حاصل کی، صرف اجازت نامہ لینے کے لیے اسقلان سے فرمایا 30,000 دینار قیمت ادا کی۔ اور پھر کیا گیا، محبت کا بھی انداز نرالا ہوتا ہے۔ یہ وقت کا بہت بڑا فرمایا جرنیل تھا طلائع بن رزیق، اس نے اپنی فوج کے سمیت پوری فوج کو ساتھ لیا اور ننگے پیر زمین پر چلتے ہوئے فرمایا اسقلان سے امام علی مقام کے سر اقدس کو لے کر آیا۔ امام علی مقام کے سر اقدس کو 8 جمادی الاخر اور 548 ہجری، کتنا عرصہ گزر گیا، 61 ہجری میں امام علی مقام کی شہادت ہے، اور 548 ہجری میں فرمائے طلائع بن رزیق نے یہ سر 30,000 دینار کی قیمت دے کر وہاں سے یہ حاصل کیا جو وہاں پہ دفن تھا، اور وہاں لے کر آئے۔ بروز اتوار کا دن تھا، فرمائے سر اقدس کو لے کر یہ مصر میں آئے اور فرماتے ہیں اس وقت بھی آپ کے سر اقدس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہاں پہ 400 سال کا عرصہ گزرا ہے، جو لوگ کہتے ہیں جو مر کے مٹی ہو گئے، اب یہ کوئی عام فرمائے کہ کسی کی قصے کہانیاں سنا نہیں رہا، بلکہ نور الابصار فرمائے کہ امام شکمبنجی اور فرمائے نور الابصار کے مصنف نے اس حوالے سے لکھا اور فرماتے ہیں کہ 400 سال کے بعد فرمائے کہ یہ طلائع بن رزیق آپ کے سر اقدس کو لے کر مصر میں آیا، اور پھر اس نے سبز حریر فرمائے کہ ہرے رنگ کی فرمائے ریشم کا کپڑا لیا، اور اس کے اندر آگنوسی کرسی پر رکھ کر اس نے اس کے ہم وزن مشک و عنبر اور خوشبو اس کے ارد گرد نیچے رکھی، اور پھر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔ فرمائے مشہد حسینی بنوایا جو قاہرہ مصر کے اندر خانہ خلیلی کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ آپ کا سر اقدس رکھا گیا۔ اور ایک روایت یہ، اب یہاں پہ بھی علماء نے اس بات میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی فرمائے کتاب کے مفسرین محدثین میں آپ کا نام آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے جو قاہرہ مصر کے اندر آپ کا جہاں پہ سر اقدس کا فرمائے کہ رکھا گیا دفن تھا، وہاں ہم آپ کی زیارت کے لیے گئے، فرماتے ہیں میرے ساتھ شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی ان کو یہ شکوک و شبہات تھے کہ آیا امام علی مقام کا سر اقدس یہاں پہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ فرمائے ہم اس بارے میں شک کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں آپ کے جو وہاں پہ گنبد مزار بنایا گیا تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا، تو فرماتے ہیں اچانک مجھے نیند کا غلبہ ہوا،
مجھے نیند آئی اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا خواب کے عالم میں، فرمائے جہاں پہ وہ قبر انور بنائی گئی تھی اس کے سرہانے سے ایک نقاب پوش باہر نکلا اور حضور کے روضہ انور میں حضور کے پاس تشریف لے گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ فرمائے شہاب الدین حنفی نے آپ کے نواسے کے سر انور کے مدفن کی زیارت کی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت میں سن رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبل منہما واغفر لہما، فرمایا اے اللہ ان کی اس زیارت والی حاضری کو بھی قبول فرما، ان دونوں کی بخشش فرما، ان دونوں کی بخشش فرما۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب تک میری زندگی رہی فرمائے میں امام عالی مقام کے سر اقدس کے مدفن کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ فرمائے علماء نے لطائف المنن فرمائے کہ صفحہ نمبر 378 پر اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ اس حوالے سے ایک اور روایت سنیے نور الابصار کے حوالے سے، شیخ ابو الحسن تمار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مقام پہ قاہرہ مصر کے اندر فرمائے کہ مشہد حسینی جو ہے فرمائے کہ یہاں پہ میں بھی حاضر ہوتا تھا زیارت کے لیے، سر اقدس کے مدفن کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا، اور جب بھی میں حاضری دیتا تو میں سلام عرض کرتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمائے کہ اندر سے مدفن کے اندر سے جواب آتی تھی وعلیکم السلام یا ابو الحسن، فرمائے جب بھی میں نے حاضری دی فرمائے سلام کیا اور اندر سے مجھے سلام کا جواب آیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں وہاں پہ حاضری کے لیے گیا اور میں نے سلام کیا تو اندر سے جواب نہ آیا، میں بڑا فرمائے کہ پریشان ہوا، آخر وجہ کیا ہے کہ مجھے سلام کا جواب نہیں ملا۔ اس دن میں زیارت کر کے چلا گیا، اگلے دن میں پھر واپس آیا، فرمائے جب میں نے سلام کیا تو اندر سے آواز آئی، سلام کا جواب ملا، اور فرماتے پھر میں نے عرض کی ہے امام عالی مقام فرمائے کہ کل میں حاضر ہوا تھا اور سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کل جب تم آئے تھے تو اس وقت میں اپنے نانا جان سے باتیں کر رہا تھا، اس لیے تیرے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ فرمائے کہ امام عالی مقام کے سر اقدس کا مدفن جو ہے ان روایات کی صورت میں قاہرہ مصر کے اندر موجود ہے، اور فرمائے کہ بارگاہ خلا کے عالم میں فرمائے کہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے تواتر سے روایات موجود ہیں، ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ وہاں پہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور سلام عرض کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمائے کائنات میں اہل بیت اطہار کی فرمائے کہ اس عظمت و شان کو اس انداز سے بیان کیا۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے نا، اے فرمائے ایمان والو میں اپنے دین کی تبلیغ کا فرمائے کہ دین کا جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے اس کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا، اجرت صرف اتنی ہے میرے اہل قرابت میرے اہل بیت اطہار سے محبت مودت کرنا۔ فرمائے کہ یہ محبت مودت ہی ہے اہل بیت اطہار کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، فرمائے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے اور جو رہ گئے فرمائے کہ وہ برباد ہوئے، ختم ہو گئے، دنیا سے مٹ گئے۔ میرے اہل بیت اطہار کا بھی یہی حال ہے، جو ان سے محبت کرے گا، ان سے مودت کرے گا، ان کا ادب کرے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے تعلق جوڑ کے رکھے گا، آخرت کے دن بھی وہی کامیاب ہوگا، اس کی سرخروئی ہوگی۔ اور جس نے میرے اہل بیت اطہار سے منہ موڑ لیا فرمائے کہ اس کا انجام واضح ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، خاص کر
آج کا دن یوم ولادت ہے امام عالی مقام کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو، اپنے بچوں کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔